نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون یقیناً ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سب اسے اچھی طرح سمجھ سکو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج آئیے قرآن سمجھیں پروگرام کا 13واں سیشن ہے۔ اس کے اندر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 54 سے 58 تک آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اللہ لا يحب الخائنین۔ آیت نمبر 54 سے 58 تک آپ نے اس کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب ہم ان آیات کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ ان آیات کا تعلق بھی گزشتہ آیات سے ہے، جیسا کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے کافروں کی بغاوتوں کا ذکر کیا اور انہیں سمجھایا کہ انسان بن جاؤ، اگر تم اپنی بغاوتوں سے نافرمانیوں سے باز نہیں آؤ گے تو جس طرح ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا ہے، آل فرعون ہے، سمود ہے، عاد ہے، ان کی قومیں جو ہیں جیسے ہم نے برباد کی ہیں، تو اسی طرح ہم تمہیں بھی ہلاک کر ڈالیں گے، تو تم اس سے باز آ جاؤ۔ تو گزشتہ سے پیوستہ آیت نمبر 54 میں بھی یہی الفاظ ہیں، کدأب آل فرعون، جس طرح کے آل فرعون کا حال ہوا تمہارا بھی یہی حال ہوگا، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، اور بہت ساری قومیں ہیں جو برباد ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا، نبیوں پر ایمان نہیں لائے، کلام اللہ کو کلام اللہ نہیں مانا۔ فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے انہیں خامخواہ ہلاک نہیں کیا، ہم نے ان پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی، بلکہ ان کی ہلاکتیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو تو ہم نے غرق کر کے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، ان کا تو ہم نے وجود ہی دنیا سے ساری کی ساری قوم کا ختم کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ،
آل فرعون ہوں یا اس سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں جن کو ہم نے برباد کیا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، یہ سارے کے سارے ظالم تھے اور ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو برباد کیا ہے۔ تو یہ انتہائی واضح باتیں ہیں، کھلی کھلی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت انسانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ جو اب تک رب کے نافرمان ہیں گویا کہ یہ الفاظ ان کے لیے وارننگ ہیں، اور جو قیامت کے بعد قیامت سے پہلے آنے والے انسان ہیں ان سب کے لیے یہ وارننگ ہے کہ خبردار اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، مسلمانوں کی مخالفت نہیں کرنی۔ پھر مزید سمجھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 55 میں مثال دی کہ جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، اس کا دماغ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، دل سے، دماغ سے کام نہیں لیتا۔ وہ اپنے دل دماغ سے کام نہیں لیتا۔ اور ایک اس کے مقابلے میں انسان، اس کا بھی دماغ ہے، اس کے بھی کان ہیں، اس کی بھی آنکھیں، اگر یہ اپنے آنکھوں سے، کانوں سے، دل سے، دماغ سے کام نہیں لیتا تو ایک عام جانور میں اور اس انسان میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ان شر الدواب عند اللہ، بلکہ یہ بدترین جانور ہیں۔ کون؟ الذین کفروا، جو کافر ہے، جو کافر ہے، جو اللہ کا منکر ہے، باغی ہے، دہریہ ہے، کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور کو بھلے عقل نہیں ہوتی، بھلے وہ بول نہیں سکتا، اپنے اعضاء کا حقیقی طور پر استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اسے اپنے مالک کی پہچان تو ہوتی ہے۔ جانور کو کم از کم اپنے مالک کی پہچان تو ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا کہ کسی جانور نے اپنے مالک کو پہچاننے سے انکار کیا؟ کبھی نہیں۔ اور جب بھی مالک اپنے جانوروں کو اپنے پاس بلاتا ہے، اسے اشارہ کرتا ہے بلانے والا، تو وہ دم ہلاتے ہوئے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور یا تو سامنے آ کر بیٹھ کر حکم کا انتظار کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں۔ اور بعض جانور تو اتنے مانوس ہوتے ہیں کہ وہ آ کر تمہارے جسم کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں، گویا کہ وہ ایک اپنا پیار آپ کے ساتھ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو اتنی، جانور تو اپنے مالکوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، مالک کی انہیں پہچان ہوتی ہے۔ یہ کافر، یہ تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ ان کو اپنے مالک کی اتنی بھی پہچان نہیں کہ انہوں نے اپنے مالک کی بات ماننی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ بدترین جانور ہیں اور انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یہ اگلی بات یہودیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آتے ہی سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا تھا کہ مکہ کے یہودیوں سے، آس پاس کے قبائل سے، منافقوں سے، سب سے آپ نے جو ہے معاہدے کیے۔ ان معاہدوں میں بہت ساری شرائط تھیں، جن میں سے ایک اہم شرط یہ تھی کہ جب مدینہ پر حملہ ہوگا تو ہم اور آپ مل کر دفاع کریں گے۔ مین مقصد جو ہے وہ ان معاہدوں کا یہ تھا، اگر آپ پر حملہ ہوا ہم ساتھ دیں گے، ہم پر حملہ ہوگا آپ ساتھ دیں گے، اور جنگی اخراجات جو اس پر اٹھیں گے اس میں بھی ہم برابر کا حصہ ڈالیں گے۔ اور اس طرح کی اور بہت ساری جو ہیں وہ شکیں اس میں تھیں، 8-10 شکیں تھیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان شکوں کی مخالفت کی، بدعہدی کی یہودیوں نے ایک مرتبہ نہیں 3-4 مرتبہ، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا جائے، ان کو جلا وطن کیا جائے۔ تو ان کو جلا وطن کیا گیا کیونکہ انہوں نے 2-3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ المنورہ میں شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان کی دیوار کے قریب بٹھایا اور اوپر سے ایک بڑا پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی. وہاں بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی اور آپ وہاں سے اٹھ گئے. ان کا یہ ناپاک ارادہ جو ہے وہ اللہ نے خاتمے ملا دیا. اس کے بعد ایک اور مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ایک یہودیہ عورت نے دعوت کی اور بکری کا گوشت اس نے پکایا اور اس کے اندر اس نے زہر ملا دیا. وہ گوشت ایک آدھ لقمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اور ایک دو صحابیوں نے بھی کھایا، حتیٰ کہ ایک دو صحابیوں کی جو ہے وہ شہادت اسی زہر والے گوشت سے بھی ہوئی ہے. تو یہ مطلب ان کے پھر اللہ رب العزت نے فوراً وحی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ ہاتھ کھینچا، لیکن اس کا اثر آپ پر رہا ہے، کافی عرصہ تک رہا ہے. حتیٰ کہ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت بھی اس زہر کا اثر تھا اور شاید وہی زہر ہی اس کا ذریعہ بنا ہے. تو بہرحال یہودی ہمیشہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو ہے وہ اس قسم کے ناپاک جسارتیں کیا کرتے تھے، بدعہدیاں کیا کرتے تھے. تو ان کے متعلق اللہ بتا رہے ہیں الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے وعدے کیے ہیں، معاہدے کیے ہیں، ثم ینقضون، پھر وہ وعدے اپنے معاہدے توڑ دیتے ہیں، فی کل مرتن، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور ان کے دل میں کوئی اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. جب آپ کی ان سے اپنا مڈ بھیڑ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ان کو بڑی سختی سے جواب دینا ہے. اتنی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے کہ جو ان کی نسلیں پیچھے بیٹھی ہیں وہ بھی یاد کریں کہ کسی مجاہد سے پالا پڑا ہے، کسی مسلمان سے مقابلہ ہوا ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبَذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. ہاں اگر آپ کو کسی معاہدہ کی ہوئی قوم سے خوف ہے، ڈر ہے کہ یہ معاہدہ توڑ دیں گے یا وہ توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں. بغیر اطلاع کے آپ ان پر حملہ نہیں کر سکتے. آپ پہلے ان کو اطلاع دیں کہ بھائی تم نے بغاوت کی ہے، تم نے اس طرح ہمارے معاہدے کو توڑا ہے، آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے. یہ اعلان کرنا ہوگا تاکہ وہ آپ پر بددیانتی اور خیانت کا الزام نہ لگا سکیں، کیونکہ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ رب العزت بددیانتوں کو، خائن افراد کو پسند نہیں کرتے. الا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس بندے کا ایمان ہی نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرنے والے کا ایمان ہی نہیں، اور اس بندے کا دین ہی نہیں جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. یہ تھا ہمارے آج کے سبق کا مختصر سا خلاصہ. آئیے اب ہم باقاعدہ ترجمہ قرآن کی طرف بڑھتے ہیں. ہم مصباح القرآن کے اندر ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اس میں دو اسلوب ہیں. پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، کدأب آل فرعون. کاف تشبیہ کے لیے آپ جانتے ہیں اسم کے شروع میں تشبیہ کے لیے آتا ہے. مثل مانند کی طرح، جیسا، جیسی، اس کے ترجمے ہوتے ہیں. کدأب، لفظ دأب جو ہے یہ نئے الفاظ میں سے ہے، تو ان کا وہی حال ہوا جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا. والذین، اور ان لوگوں کا جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے. یہ ان کس کا ترجمہ ہوا ہے؟ ہم کا. ہم اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایسا پڑھنے میں آسانی کے لیے کیا جاتا ہے. ہم اصل میں ہم ہی ہوتا ہے. کذبوا، کاذب، کذاب، مکذبین، تکذیب، جھٹلانے کے معنی میں. کذبوا
یہ لوگ جو تھے کذبوا ان سب نے جھٹلایا بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو، اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم تو ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، فا کا معنی تو، نا کا ہم نے، ہم کا انہیں، باقی جو اہلکا کے شروع میں حمزہ ہے یہ حمزہ فعل کے معنی میں تبدیلی والا ہے، ہلاکا یہلکو ہلاکن خود ہلاک ہونا، خود مرنا، اور اہلکا یہلکو اہلاک کسی اور کو ہلاک کرنا، یہ ہے معنی کے اندر تبدیلی۔ اہلکناہم ہلاک، ہلاکت، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، ذنوب ذنب ان کی جمع ہے، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کی سبب۔ با کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، سے، ساتھ، پر، کا، کی، کے، کو، اور بسبب، بوجہ، بدلے میں، وغیرہ۔ یہاں اس کا ترجمہ کے سبب یا کی وجہ سے، دونوں ترجمے درست ہیں۔ ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، غرق غرقاب دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں، ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، آل فرعون کو، فرعون اور اس کے چیلے چانٹوں اور اس کی ماننے والوں کو، وَكُلٌّ اور وہ سب کانو تھے سب ظالمین سب ظلم کرنے والے، یہ تھے ہی سارے کے سارے ظالم لوگ، ہم نے ان کو ان کے ظلم کی سزا دی ہے، ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا۔ انا بے شک شرّا برے، الدواب سب جانداروں میں سے، الدواب دابتن کی جمع ہے، دابہ کہتے ہیں اس جانور کو جو زمین پر چلتا ہے، زمین پر چلنے والے جانور۔ بے شک جانوروں میں سے برا ہے وہ، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کون؟ وہ لوگ جن کفروا سب نے کفر کیا، فہم سو وہ سب، یا پس وہ سب، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں۔ لا آپ جانتے ہیں اردو میں بولا جاتا ہے، لا تعداد لا علاج، یؤمنون امن، ایمان، مؤمن اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا بے شک جانداروں میں سے برے ہیں اللہ کے نزدیک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اور یہ اپنی بے عقلی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہودیوں کے متعلق بات ہوتی ہے، الذین وہ لوگ، عاہدتا آپ نے صلح کا عہد لیا ہے، عہد معاہدہ، معاہدات آپ نے عہد کیا ہے، عہد لیا ہے، منہم ان میں سے، ثم پھر، ینقضون نیا لفظ آ گیا، نقض ویسے اردو میں بولا جاتا ہے نقض عہد، وعدہ کو توڑنا، نقض عہد، نقیض عہد بھی بولا جاتا ہے، توڑنے کے معنی میں، عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مرتن ہر بار، وہم اور وہ سب، لا یتقون نہیں وہ سب ڈرتے، یتقون تقوی متقی اردو میں بولا جائے گا، وہ لوگ جن سے آپ نے صلح کا معاہدہ کیا ہے پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو ہر بار اور وہ نہیں ڈرتے، فَإِمَّا پس اگر تَسْقَفَنَّهُمْ تم ضرور پاؤ انہیں، فی الحرب جنگ میں، حرب جنگ کو کہتے ہیں، آلات حرب اردو میں بولا جاتا ہے، آلات حرب جنگی آلات، یہ بندوقیں، کلاشن کوفیں وغیرہ، ہاں جی، اگر تم ضرور پاؤ انہیں جنگ میں، فشرد تو بھگا دو، ہاں جی ان کی پھینٹی لگاؤ، بہم ان کے ذریعے، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم تاکہ وہ سب، یذکرون نصیحت پکڑیں، جن کے ساتھ مقابلہ ہو ان کا ایسا اچھا علاج کرو کہ ان کی پیچھے بیٹھی ہوئی نسلیں جو ہیں
وہ بھی یاد کریں، وہ بھی نصیحت پکڑیں، باز آ جائیں مخالفت سے۔ وَإِمَّا اور اگر تخافنا آپ واقعتاً ڈریں من قوم کسی قوم سے خیانتاً خیانت پر، کیا مطلب کہ آپ کو کسی قوم سے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ڈر ہو کہ وہ معاہدہ توڑ دیں گے، اور ڈر اسی وقت ہوتا ہے جب ان کی طرف سے پہلے بغاوتیں ہو چکی ہوں، کچھ ایسے واقعات رونما ہو چکے ہوں جن سے یہ سمجھ آتی ہو کہ جب ہم حملہ کریں گے فلاں قوم پر تو یہ بھی ہماری مخالفت میں ہمارے خلاف حملہ کر سکتے ہیں، تو اس وقت آپ کیا کریں؟ فم بز تو پھینک دیں ان کی طرف علی سوا مساوی طور پر، کیا مطلب کہ وہ بغاوت کر چکے ہیں، گویا کہ معاہدہ توڑنے کا وہ چپکے سے یا خفیہ طور پر اعلان کر چکے ہیں، واضح اعلان نہیں کیا، لیکن آپ واضح اعلان کر دیں۔ آپ کیا کریں؟ فم بز الیہم علی سوا، آپ ان کو واضح اعلان کر کے بتا دیں بھائی تم نے پہلے بغاوت کی ہے، تم نے پہلے معاہدہ توڑا ہے، آج کے بعد ہمارا تم سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، اگر ہم سے کوئی تکلیف پہنچی تو پھر نہ کہنا کہ ہم نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ ہمارا تمہارا وعدہ ختم ہے۔ فم بز تو پھینک دیں، نیا لفظ ہے، ان کی طرف علی سوا مساوی طور پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں وہ پسند کرتا الخائنین سب خیانت کرنے والوں کو۔ دین اسلام کے اندر خیانت بہت بری بات ہے، اور ایسے مواقع جہاں پر جان بچانا ضروری ہوتا ہے وہاں پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی خیانت نہ کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کی قید میں تھے، کافروں کی قید میں تھے، گھر کے اندر قید تھے، بیڑیاں پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ سیدنا خبیب کو فلاں دن فلاں چوک میں مکہ کے اندر سب کے سامنے پھانسی دی جائے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد سیدنا خبیب نے اپنی صفائی کے لیے گھر والوں سے استرا مانگا، انہوں نے استرا دے دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی گھر کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتا چلتا رڑتا رڑتا جو ہے وہ سیدنا خبیب کے پاس آ گیا۔ سیدنا خبیب نے اسے اپنی ران پہ بٹھا لیا، اس سے پیار بھری باتیں شروع کر دیں۔ بچوں سے تو ہر بندہ پیار کرتا ہے، بھلے قیدی ہیں، یہ تو نہیں کہ اب ان کا بچہ آیا کافروں کا تو اس کو وہ حیثیت ہی نہ دیں۔ اپنی ران پہ بٹھا لیا، اس سے پیاری پیاری باتیں شروع کر دیں۔ تو تھوڑی دیر میں گھر والوں کو جو ہے وہ محسوس ہوا کہ ہمارا جو چھوٹا بچہ ہے وہ غائب ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، تلاش کیا، نہ ملا۔ تو وہ سیدنا خبیب والے کمرے میں آئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں سیدنا خبیب کے ایک ہاتھ میں استرا ہے اور دوسرے ہاتھ میں بچہ ہے، اور وہ ان کی ران پر بیٹھا ہوا ہے۔ عورتوں کے دل پہلے ہی بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، اس نے دیکھتے ہی چیخ مار دی، ہائے میں مر گئی، میرا بچہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایسا موقع تھا، سیدنا خبیب چاہتے اس بچے کا سہارا لے کر اپنی آزادی کروا سکتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ کل مجھے شہید کر دیا جائے گا، انہیں معلوم تھا کل مجھے شہید کر دیا جائے گا، مجھے لوگ پھانسی دے دیں گے۔ آپ چاہتے، شرعی طور پر بھی اس میں ایسی کوئی قباحت نہیں تھی کہ وہ اس بچے کو یرمغال بنا کے اس کو اپنے قبضے میں لے کے اس کا سہارا لے کے کہ مجھے چھوڑو، میری بیڑیاں کھولو، مجھے آزاد کرو ورنہ اس بچے کو قتل کر دوں گا۔ شرعی طور پر جان بچانے کے لیے وہ یہ سہارا لے سکتے تھے اور ان پر کوئی گناہ نہ تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن سیدنا خبیب
کہ ایمان پر قربان جاؤں۔ کہتے ہیں تم کیا سمجھتی ہو مسلمان بدعہد لوگ ہیں؟ تم کیا سمجھتی ہو میں تیرے بچے کو قتل کر دوں گا؟ قطعاً نہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں بددیانتی، خیانت نہیں سکھائی ہے۔ مجھے پتہ ہے تم نے مجھے قتل کرنا ہے، لیکن اس بچے کا سہارا لے کر میں اپنی جان بچانے کے لیے قطعاً کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے اس بچے کو چھوڑ دیا، جا بیٹا اپنی ماں کے پاس جا۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنے صاحب ایمان تھے، حالانکہ یہاں پر جان بچانا فرض تھا، لیکن انہوں نے یہاں یہ سمجھا کہ میری اس حرکت کو کافر لوگ بددیانتی اور خیانت تصور نہ کریں اور مسلمانوں کے کردار کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا بنا دے، ہمارے دلوں میں ایسا ایمان پیدا کر دے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مصباح القرآن اسلوب نمبر 2، تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ ہمارے اس اسلوب کے مطابق قرآن مجید کا 65% حصہ اردو میں معمولی فرق کے ساتھ یا ہو بہو ویسے ہی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہیں کالا رنگ دیا گیا ہے، اور 20% الفاظ ایسے ہیں جو بار بار آتے ہیں، خود بخود یاد ہو جاتے ہیں، انہیں نیلے رنگ میں ظاہر کیا گیا ہے، اور 15% الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آج کی آیات سورۃ الانفال کی آیت نمبر 54 سے 58 تک آپ کے سامنے ہے۔ پرانی روٹین کے مطابق اکثر الفاظ اردو زبان کے ہیں، نیلے الفاظ بار بار آنے والے ہیں، اور 4-5 الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں، 15% سے تعلق رکھتے ہیں۔ خطرے کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ کدابی میں کاف تشبیہ کے لیے اردو میں یہ بولا جاتا ہے، کیا بولا؟ دا اب جو ہے یہ نیا لفظ ہے، 15% سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے شروع میں جو کاف ہے، کل عدم تنظیمیں، ایسی تنظیمیں جن کو گورنمنٹ پابندی لگا کے ان کا وجود ختم کر دیتی ہے، کل عدم نہ ہونے والی تنظیمیں، گویا کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ دا اب حال، آل اولاد، آل یعقوب، فرعون ایک منکر کافر جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، رب العزت نے پانی میں غرق کیا اسے۔ واو کا معنی اور اردو میں شان و شوکت، تفو، درگزر وغیرہ بولا جاتا ہے۔ الذین آج آپ نے پڑھا ہے، دو جملوں یا دو کلمات کے درمیان رابطہ کروانے کے لیے ترجمہ جو جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ من جانب، من عن، من حیث القوم وغیرہ۔ قبل کیسے اردو میں بولا جاتا ہے؟ قبل از وقت، قبل از طعام، 2 روز قبل وغیرہ۔ کذبوا، کاذب، کذاب، تکذیب، مکذبین۔ بیایات ربہم، بی کا معنی کی ہے، اس لیے نیلے رنگ میں ہے۔ آیت کی جمع آیات بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ رب، ہمارے اللہ کو کہتے ہیں پالنے والا، رب، مربی، تربیت، مربی کائنات۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ میں فا اور ہم بار بار والوں میں سے ہیں، اور اہلکنا ہلاک، آج سارے نہیں بول رہے، کیوں؟ ہلاک، ہلاکت، مہلک، ہلاکتیں وغیرہ۔ بِذُنُوبِهِمْ نیا لفظ آ گیا، اور یہ دوسرا نیا لفظ ہے، کس کی جمع ہے؟ ذنبن کی۔ کس کی جمع ہے؟ ذنبن کی۔ گناہ مراد ہیں، ان کے گناہوں کے سبب، گناہوں کی وجہ سے یا گناہوں کے سبب، دونوں ترجمے درست ہیں۔ واو کا معنی اور اغرقنا، غرق کرنا، غرق کرنا، غرق ہونا،
یہ سب اسی سے ہیں. آل اور فرعون، آل فرعون اکٹھا بھی استعمال ہوتا ہے. واو کا معنی اور، کل نمبر، کل کائنات، کل پاکستان. کانو بار بار آنے والے 20% الفاظ میں سے، سب تھے. ظالمین ظلم سے، ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم. انا بار بار آنے والے الفاظ میں سے کیا ترجمہ ہے؟ بے شک. شرّا کس سے نکلا؟ شر سے، شر، شریر، شرارت، شر انگیز وغیرہ. الدواب تیسرا نیا لفظ، جاندار یا جانور، زمین پر چلنے والے جانور. عند اللہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس. اردو میں کیا بولا جاتا ہے؟ عند اللہ معجور ہوں، عند الطلب، عند الطلب. الذین جو، جن، جنہوں نے، جس نے وغیرہ. کافرو کفر سے نکلا، کفر، کافر، کفار. فہم، فا اور ہم دونوں بار بار آنے والے 20% سے تعلق رکھتے ہیں. لا اردو میں بولا جاتا ہے کیسے؟ لا تعداد، لا جواب، لا علم، لا محدود وغیرہ. یومنون بھی اردو میں بولا جاتا ہے امن، مومن، ایمان. الذین پھر آ گیا بار بار آنے والے الفاظ میں سے. عہد تک کس سے نکلا؟ عہد سے. عہد عین پر زبر ہے. عہد معاہدہ، عہد و پیمان، معاہدہ اور معاہدات. منہم میں من آ گیا، من جانب، من عن، من حیث القوم. ثم کا معنی پھر. اس کو ہم نیلے الفاظ میں رکھتے ہیں، ویسے اردو میں بولا تو جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں آمین، ثم آمین، یعنی آمین کا معنی پھر، ہم پہلے سے بولتے ہیں. ینقضون نقض عہد، نقض امن. نقض کا معنی توڑنا ہوتا ہے. یہ دونوں لفظ ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں. عہدہم عہد و پیمان، معاہدہ، معاہدات. فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت. اظہار ما فی الضمیر. اور کل نمبر، کل کائنات، کل پاکستان. مرتن مرور زمانہ. واو کا معنی یہاں پر اس حال میں کہ وہ سب. لا پھر آ گیا، لا تعداد. یتقون تقوی اور متقی. فائمہ میں فا اور اما دونوں بار بار آنے والوں میں سے ہیں. تثقفنہم چوتھا نیا لفظ. ضرور تم پاؤ انہیں. یہ ضرور نون مشدد کا ترجمہ ہے جو تثقفہ کے بعد آیا ہے، ہم سے پہلے نون مشدد. اس کا معنی ضرور ہے. ضرور تم پاؤ انہیں. ہاں جی، کتنے لفظ ہو گئے نئے؟ 4. فی الحال. الحرب دار الحرب، حربی آلات، حربی آلات. فشرد تو بھگا دو. 5واں نیا لفظ. بہم ان کے ذریعے. با کا معنی کے ذریعے. تقریباً اب با کے سارے معنی ہی استعمال کر چکے ہیں آپ. من جو بار بار آنے والے الفاظ میں سے. خلفہم خلف، ناخلف، خلف الرشید اور خلیفہ، خلیفۃ المسلمین. لعل اور ہم دونوں بار بار والوں میں سے ہیں تاکہ وہ یذکرون ذکر، ذاکر، مذکور، تذکرہ، تذکیر بھی. آیات اللہ اللہ کی آیات کی یاد دہانی، اللہ کی آیات کی یاد دہانی. واو کا معنی اور اما. اگر تخافنا خوف سے ہے، خوف، خائف. من جانب، من عن، من حیث القوم. قوم ڈائریکٹ بھی بولا جاتا ہے، قوم، اقوام، قومیت. خیانت ڈائریکٹ بولا جائے گا، خائن بھی اس کے الفاظ میں آئے گا. فمبز، ہاں جی، فمبز چھٹا نیا لفظ ہے، چھٹا نیا لفظ ہے. فمبز پس پھینک دیں، ڈال دیں. الیہم ان کی طرف. ہاں جی، الیہم مکتوب الی، مرسل الی، الداعی الی الخیر وغیرہ. علی بھی ڈائریکٹ بولا جاتا ہے.
اعلان علی العموم اور تھانوں کی ہے تسی کیوں نہیں بول دے ہیں سارے بولو ہاں جی سوا مساوی مساوات انا بے شک ان اللہ بے شک اللہ لا تعداد لا علاج لا جواب لا علم لا محدود یحبو حب حبیب محبوب محبت خائنین الخائنین خائن اور خیانت کداب آل فرعون جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا ان کا بھی وہی ہوگا اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہم نے ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو اور وہ تمام ظلم کرنے والے تھے بے شک اللہ کے نزدیک جانوروں میں سے برے وہ کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور جن لوگوں نے آپ سے عہد کیا اور انہوں نے عہد کو توڑ دیا ہر بار وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تو ان کے ساتھ جب مقابلہ ہو تو سختی کے ساتھ ان سے پیش آؤ اور انہیں جنگ میں بھگاؤ تاکہ ان کے پچھلے بھی نصیحت حاصل کریں اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا خطرہ ہو تو ان کو اعلان کر کے بتا دو کہ آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے تو وہ لوگ آپ کو خائن سمجھیں گے ان اللہ لا يحب الخائنین اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.